میری کڈنیز کو لگے. کردار دونوں سامنے آتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو پڑھیں اور اس کو اپنے لیے، ان کی ذات کو اپنے لیے نمونہ بنائیں. اس کائنات میں دنیا کے انسانوں کے لیے کامیاب ترین نمونہ اگر ہے تو وہ ایک ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں ایک بار پھر تمام حضرات کو مبارکباد پیش کروں گا، خاص طور پر ان نوجوانوں کو جو اتنے شوق کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ کس طرح سے محنت کر کے پھر کس طرح سے علماء کو بھی جمع کرتے ہیں، پھر کس طرح سے یہ سارا پروگرام اتنے اعلیٰ انداز سے ڈیزائن کرتے ہیں. بھی میں سوچتا تھا میں ان کے سرٹیفکیٹ کی ڈیزائن کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا، ان کو یہ دستخط مہیا کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا، یہ پیکنگ کرنے میں اور کتابوں کو سلیکٹ کرنے میں کتنا لگا ہوگا، پھر کس طرح سے لوگوں سے بھیک مانگ کر کے انہوں نے کہا ہوگا ہمیں کچھ انعامات دینے ہیں ان تک. بہت مبارکبادی کے مستحق یہ جوان ہیں اور بہت مبارکبادی کے مستحق آپ تمام حضرات ہیں. انشاءاللہ ابھی ہمارے کچھ محترم دوست تشریف لائیں گے، وہ اپنی نصیحتوں سے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے. غالباً ڈاکٹر نذیر صاحب تشریف لائے ہیں، حضرت مفتی عبدالرشید صاحب بھی تشریف لائیں گے. آپ کو آخر میں پھر بہت مبارک ہو. عہد کر کے اٹھیں، یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کے حالات پڑھے ہیں. سیرت بیان کرنے والا سب سے پہلے اللہ کی ذات خود، اور اتنی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضور کے حالات بیان فرماتے ہیں. ایک مرتبہ کسی بے ادب انسان نے حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا تھا آپ تو نبی ہو ہی نہیں سکتے. تو حضور غمزدہ ہو گئے. بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کیوں غمزدہ ہو گئے ایک شخص کے اس کہنے پر، آپ نبی ہو ہی نہیں سکتے. میں کہتا ہوں آپ نبی، میرے کہنے پر آپ کو اطمینان نہیں ہے. یقیناً حضور کی آنکھوں میں آنسو آگے ہوں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ، کہ کچھ لوگوں نے کہا آپ نبی ہو نہیں سکتے ہیں. آپ کہیے کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ اعلان کر رہا ہے میں نبی ہوں، تم ایک کے کہنے سے کیا ہوگا. ابھی میرے ایک دوست میرے ساتھ آ رہے تھے، انہوں نے بتایا، مجھے یاد ہے کہ میں نے کتاب پڑھی تھی بشارت احمدی کے نام سے. ہمارے علماء میں سے ایک عالم گزرے ہیں مولانا عبدالصمد صارم ازہری، جو یہاں بر صغیر میں مشہور نہیں ہیں. یہ مصر میں رہے ہیں اور علامہ انور شاہ صاحب کے شاگردوں میں سے تھے. مصر میں انہوں نے وہیں پڑھایا ہے، وہیں زندگی گزاری. وفات ان کی کہاں ہوئی ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. جامع ازہر دنیا کے مشہور ترین ادارہ ہے، جیسے آکسفورڈ، اسی طرح سے جامع ازہر. تو جامع ازہر میں سیرت کا پروگرام چل رہا تھا. عبدالصمد صارم ازہری صاحب کہتے ہیں کہ وہاں عرب علماء تھے، تو میں نے سوچا میں عرب علماء کو میں کیا سیرت سنا سکتا ہوں، یہ تو علم تو انہیں یہاں ہے، اس لیے میں ان کو سیرت نہیں سنا سکتا. البتہ میں سیرت کی وہ چیز ان کو سناؤں گا جو انہیں سنی بھی نہیں ہوگی کبھی. میں سیرت کی وہ چیز ان کو سناؤں گا جو انہیں کبھی نہیں سنی ہوگی. وہ کیا؟ ہندوستان کے قدیم مذاہب کی کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ کہاں کہاں ہے. ظاہر ہے عرب لوگوں نے وہ کہاں سنا ہوگا. چنانچہ عبدالصمد صارم صاحب نے ویدوں میں نکالا کہ ہمارے نبی کا تذکرہ کہاں کہاں ہے. اب جب ویدوں کے وہ شلوک نکالے ہوں گے انہوں نے، اور کیسے نکالے، اس زمانے میں تو نیٹ نہیں تھا، تو پڑھا ہوگا، محنت کی ہوگی، اور وہ شلوک نکال کر کے جب انہیں پڑھ کر سنائے، وہ سارے عرب علماء حیران. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قدیم ہندوؤں کی پرانی کتابوں، جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے ہزاروں سال پرانی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں نبی کا تذکرہ ہے، نام کے ساتھ، ان کے کردار کے ساتھ. وہ پیدا کہاں ہوں گے، یہ ساری چیزیں ان کتابوں میں کہاں سے آ گئی. وہ سن کے حیران ہوتے رہ گئے. علامہ علی جوہری طنطاوی بہت بڑے عالم تھے. حضرت مولانا علی میاں ان کا احترام کرتے تھے. حضرت مولانا علی میاں نے ان سے اپنی کتابوں کے فارورڈ لکھوائے. علی طنطاوی صاحب نے ان سے کہا صارم یہ جو تم بول رہے ہو یہ لکھو نہ کہیں، ہم نے تو آج تک سنی نہیں تھی یہ باتیں. تو مولانا عبدالصمد صارم رحمانی نے کتاب لکھی تھی البشائر کے نام سے عربی میں، اور اس کتاب کا ٹرانسلیشن ہوا تھا یہاں سری نگر میں. ٹرانسلیشن کرنے والے کا نام تھا ڈاکٹر فاروق بخاری. یہ صاحبزادے تھے حضرت مولانا قاسم شاہ صاحب بخاری کے. میں نے بھی وہ کتاب پڑھی تھی. پھر بعد میں کوئی صاحب مجھ سے لے کر گئے، پھر وہ کتاب واپس آئی نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب کسی کو دینا بے وقوفی ہے، اور کتاب لے کر کے پڑھنے کے لیے کتاب لے پھر واپس کرنا کہتے ہیں یہ ڈبل بے وقوفی ہے. وہ کتاب ایسی چیز ہے، وہ کتاب واپس آئی نہیں. بہرحال تو ہندوؤں کی کتابوں میں محمد رسول اللہ کا ذکر جمیل موجود ہے. میں نے بھی ایک دفعہ کتاب پڑھی تھی بشارت احمدی کے نام سے، اور وہ بنارس کے کسی پنڈت نے ہمارے ایک عالم کو بتایا تھا. وہ عالم تھے میرٹھ کے رہنے والے. وہ بنارس گئے، وارانسی، وہاں ان کا بڑے بڑے مندر ہیں. اس پنڈت سے مل کر کے جو گفتگو ہوئی ہے تو پنڈت صاحب نے کیا کہا تھا، ہمارے ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ
رام سے کسی نے پوچھا خدا تک پہنچنے کے درجے کتنے ہیں؟ اس نے کہا 14۔ اس سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی چڑھ سکا ہے ان تمام درجوں کو؟ اس نے کہا کوئی نہیں چڑھ پایا۔ انہوں نے کہا کوئی چڑھے گا؟ کہا ہاں ایک شخص ہے جو ان تمام ساتوں اسٹیجوں کو پار کرے گا، وہ اس کا نام محمد ہوگا۔ یہ ہزاروں سال پہلے وہ کہہ رہا ہے۔ اس کا سورس کیا ہے؟ وہ کہاں سے یہ ان کے پاس کوئی وحی آتی تھی؟ ان کے پاس کوئی کتاب تھی؟ یہ ہمارا موضوع یہاں کا نہیں ہے، یہ تو سکالروں کی دنیا کی بحث ہے کہ صاحب ان کے پاس سورس کیا تھا جس کی بنا پر یہ بول رہے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ وہی نبی تھے یا ان کے پاس وحی آتی تھی یا اور کون سا ذریعہ تھا جس کی بنا پر وہ یہ سب بول رہے ہیں؟ لیکن بہرحال نے بولا اس کا نام محمد ہوگا۔ اس نے پوچھا وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ انہوں نے کہا پتھروں کی زمین میں۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہوں؟ پھر کیا ہوگا؟ کہ وہ کھجوروں کی زمین میں جائیں گے۔ پتھروں کی زمین مکہ ہے اور کھجوروں کی زمین مدینہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے نام کا ڈنکا پورے سنسار میں بجے گا۔ کیا مطلب؟ پوری دنیا میں ان کا نام پہنچے گا۔ چلو جو ہوا، حضور کے زمانے، حضور کی موجودگی میں آپ کا ذکر جمیل دنیا کے ہر ملک میں پہنچا ہے، ہر ملک میں پہنچا ہے، یہاں تک کہ بھوپال کے راجہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شک قبر ہوتے ہوئے۔ ٹھیک، سندھ کے راجہ نے حضور کی خدمت میں ہدیہ بھیجا اور سونٹ بھیجی تھی۔ حدیثوں میں آتا ہے، کتاب مستدرک حاکم اس میں حدیث موجود ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ارسل ملک الہند الی النبی جرتن، ہندوستان کے کسی بادشاہ نے نبی کی خدمت میں مٹکا بھیجا، فیہا زنجبیل، اس میں سونٹ تھی، ادرک۔ آپ علیہ السلام نے وہ ادرک لوگوں میں تقسیم کیا، صحابہ کرام نے کھایا مگر ان کو تھوڑا تیکھا لگ گیا، اور عرب کے لوگ تیکھا کھانا جانتے نہیں تھے، اس لیے ان کو عجیب سا لگا۔ ادرک کے فائدے کتنے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ادرک کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ زنجبیل عربی میں کہتے ہیں، اور زنجبیل کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ جنت کے لوگوں کو زنجبیل یعنی ادرک کا جوس پلایا جائے گا۔ خیر، تو اللہ کے نبی کا تذکرہ پورے عالم میں پہنچا، سارے سنسار میں ان کا نام ڈنکا بجے گا۔ اس کے بعد پھر اس نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہ جو اس کو مانے گا وہ سرگ میں جائے گا، جو اس کو نہیں مانے گا وہ نرک میں جائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پورے عالم اور پوری کتابوں میں موجود ہے، اسی کا ذکر جمیل ہم نے پڑھا۔ آگے اور مطالعہ جاری رکھیں اور اس کے نتیجے میں پھر مطالعہ جاری رکھیں، لیکن پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد پیش کر کے میں اپنی منتشر باتوں کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو بہت مبارک کرے۔ آپ جن جوانوں نے، جن بیٹیوں نے اس میں شوق کے ساتھ حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس حصے لینے کو ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنائے، ان کے کیریکٹر کے اچھے ہونے کا ذریعہ بنائے، اور وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔